بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں ہم نے واقعی بہت تکلیف دی ہے حیدر، لیکن ہماری اس ملاقات کا تم کسی سے ذکر نہ کرو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، مگر وعدہ پکا کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں ادھر ہی گاڑ دیں گے۔ آبی نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ حیدر کچھ سٹپٹا سا گیا۔ آبی کے چہرے پر کچھ ایسی درستگی آ گئی تھی جسے وہ حیدر کو سموچا نگل لینا چاہتا ہو۔ ایسا ہی ہوگا میاں جی، میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، ویسے بھی ڈاکٹر عالیہ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، یہ لو 100 روپیہ حاضر ہے، ٹیکسی لے کر سیدھے شفا بار چلے جاؤ۔ آبی نے 100 کا نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ حیدر نے نوٹ مٹھی میں پکڑا اور اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا۔ بولا، خدا حافظ استاد، خدا تمہاری حفاظت کرے، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری رسی اب زیادہ دراز نہیں رہی ہے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں حیدر، مگر میری رسی عالیہ کی رسی کے بعد ہی ختم ہوگی اور مجھے امید ہے کہ تمہیں مجھ سے بہت ہمدردی ہے، اسی لیے تو میں خدا سے تمہاری حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اچھا اجازت دو، یہ کہہ کر اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر آبی کو بھی سلام کر کے وہ دیوار پھلانگ کر باغ سے باہر نکل گیا۔ ہم بڑی دیر تک باغ میں بیٹھے رہے، کھانا بھی ہم نے وہیں کھایا، یہاں تک کہ شام بھی ہمیں وہیں آ ملی۔ درختوں کا عجب ڈنگ ہے، صبح و شام ان کے سائے طویل ہونے لگتے ہیں۔ وہ سائے جب بالکل معدوم ہو گئے تو ہم باغ سے نکل آئے۔ حیدر کی طرف سے ہم بالکل مطمئن تھے، ہمیں یقین تھا کہ وہ کسی سے ہمارا ذکر نہیں کرے گا، حالانکہ ہم اسے اڈے سے اٹھا کر باغ میں لے آئے تھے۔ اس سے ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ وہ عالیہ سے ہمارا تذکرہ نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں میں ایسا کیوں سوچتا تھا، میں خود کو یہی تسلیاں دیتا رہا۔ آبی کا بھی یہی خیال تھا کہ حیدر چپ ہی رہے گا۔ جس انداز سے وہ ہم سے عالیہ کا ذکر کر رہا تھا، اس سے ہم نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ عالیہ سے ہماری ملاقات کو مخفی رکھے گا۔ کبھی کبھی آدمی اپنی آسانی کے لیے طفل تسلیوں سے ہی کام لیتا ہے، ورنہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ ہم نے خواہ مخواہ فرض کر لیا تھا کہ حیدر بھی عالیہ سے اتنا ہی ناراض ہے جتنے ہم ہیں۔ رات جب شہر پر اپنا تسلط جما لیا تو ہم سیدھے ہوٹل السعود جا پہنچے۔ کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا وہ ہوٹل ہمیں بھی احساس دلاتا تھا کہ لوگ وہاں باقاعدہ کنبوں کی صورت میں رہ رہے ہیں۔ استقبالیہ میں موجود ایک خاتون سے ہم نے جب پوچھا کہ ہم ڈاکٹر عالیہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس نے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا۔ بولی، اس نام کی تو کوئی خاتون یہاں نہیں رہتی ہے جناب، اور ڈاکٹر دمن ان کو تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ جی نہیں، یہ نام بھی ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی ہے۔ آبی نے مایوس ہو کر کہا، وہ حیدر ہم سے بھی 75 کر گیا ہے۔ نہیں یار، وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، آؤ ادھر 11 نمبر میں چلتے ہیں، میرا خیال ہے وہ وہیں رہتی ہے۔ میں نے آبی کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ راستے میں ہم نے ایک ویٹر سے 11 نمبر کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے ہمیں ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف بھیج دیا۔ سامنے ہی ایک بہت گل بہار قسم کی خوبصورت عمارت تھی جس کے چاروں طرف پھول ہی پھول اگے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کے وسط میں وہ چھوٹی سی عمارت بہت ہی دل فریب منظر پیش کرتی تھی۔ پھولوں کی کیاریوں کے عین بیچ میں ایک پختہ روش چلتی تھی جس پر گاڑی بھی آسانی سے گزر سکتی تھی۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے ستونوں کے بیچ میں جالی لگی تھی۔ برآمدے کے وسط میں ایک دروازہ تھا جو ہمیں بڑا ہوا نظر آیا۔ اس دروازے پر لگی گھنٹی آبی کی انگلی تلے آئی، مگر میں نے اسے بجانے سے منع کر دیا۔ اس عمارت کا آگا پیچھا تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا، پتہ نہیں حالات کیا سے کیا ہو جائیں۔ برآمدے کے اندر صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ عمارت کا جائزہ لینے کے لیے ابھی ہم پیچھے ہٹے ہی تھے کہ کسی نے وہ دروازہ کھول دیا۔ پیلے رنگ کی وردی میں ملبوس ایک آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ وہ چہرے موہرے سے کوئی بہت ہی مہذب آدمی نظر آتا تھا، اگرچہ اس کا رنگ گندمی تھا، مگر جب وہ بولا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جن شارپ شوٹروں کی بات ہم سن چکے تھے وہ ان میں سے نہیں تھا۔ وہ بڑی رواں دواں اردو میں بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہم دراصل علی نواز صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ
ادھر ہی رہتے ہیں کیا؟ جی نہیں، یہاں کوئی علی نواز نہیں رہتا، مگر ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا۔ کون رہتا ہے یہاں؟ ادھر مسز ناہید امان رہتی ہیں۔ ناہید امان؟ یار مسز کبیر نے ان کا بھی تو ذکر کیا تھا ہم سے۔ پلیز آپ ان کو بتا دیں کہ شفیق صاحب آئے ہیں، یہ ان کے وکیل ہیں۔ آبی نے ایک دم اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا، مسز کبیر یہ کون ہیں؟ مسز ناہید انہیں جانتی ہیں، وہ ملتان روڈ پر رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مسز ناہید سے مل لینا بہتر ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے اپنا؟ جی نہیں، بس آپ انہیں بتا دیں کہ مسز کبیر کے وکیل شفیق صاحب آئے ہیں۔ آبی نے عالیہ کی اس ملازم کا کندھا بلا وجہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں انہیں بتا دیتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور برآمدے میں جا گھسا۔ ساری ہی بتیاں ایک دم روشن کر دی گئی تھیں۔ برآمدے کے اندر اور باہر کئی بلب منور ہوئے تو ایک عجیب سی چکا چوند روشنی نے ہمیں نرگے میں لے لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی شخص ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور کسی جگہ چھپ کر ہمارا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے آبی، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، میں نے سرگوشی میں آبی سے کہا۔ دیکھتے ہیں کہ مسز ناہید امان کون ہے، ان سے ملنا تو پڑے گا ہی، مگر ہم نے کسی عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ عالیہ یہاں ہی رہتی ہے اور اس برآمدے میں سے ہمارے خلاف وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، مگر ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ مجھے برآمدے کے کھلے حصے میں سے ایک عورت باہر آتی دکھائی دی۔ وہ سرخ ساری باندھے ہوئے تھی، پہلی نظر میں دیکھنے پر وہ کوئی ہندو عورت نظر آتی تھی۔ اس نے سیڑھی سے قدم نیچے اتارا اور ہمیں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، آئیے صاحب، آپ مسز کبیر کا کوئی پیغام لائے ہیں؟ جی ہاں، یہ ان کے وکیل ہیں شفیق احمد صاحب۔ کیا آپ کا نام مسز ناہید امان ہے؟ جی نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بازار گئی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی، آپ اندر بیٹھ جائیں۔ ابھی الجھ کر رہ گیا، مسز کبیر کا نام تو اس نے یوں ہی لے دیا تھا، ورنہ اس نام کی کسی عورت سے ہم واقف نہیں تھے، اور وہ عورت ہمارے جھوٹ کو بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھا رہی تھی۔ اس نے بھی شاید سوچ لیا تھا کہ ہم ایسو کا ناطقہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے پس و پیش کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جس انداز سے اس وقت اس نے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا تھا، اس سے یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ بڑے خلوص سے ہمیں جال میں پھنس جانے کی دعوت دے رہی ہے۔ وہاں سے بھاگ لینا اب کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ ہم برآمدے میں سے گزر کر ایک نہایت ہی خوبصورت نشستگاہ میں جا بیٹھے۔ اس کی آرائش و زیبائش کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ روشنیاں وہاں ایسے کرینے سے لگی تھی کہ ہم اندر سے منور ہو کر رہ گئے تھے۔ ملازم تو باہر ہی کھڑا تھا، مگر وہ خاتون ہمیں صوفے پر بٹھا کر خود الگ ہو کر ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ بولی، آپ کچھ پینا پسند کریں گے؟ جی نہیں، ہمیں ذرا جلدی ہے، اگر مسز ناہید جلدی آ جائیں تو ہمیں بڑی آسانی رہے گی۔ میں آپ کے لیے کافی بنواتی ہوں، ناہید زیادہ دور نہیں گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی تو پہلو کے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر کی خاتون اندر آ گئی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں ان کے لیے کافی بنا دو اور یہ سگریٹ بھی ان کے سامنے رکھ دو، آپ مسز کبیر سے مل کر آئے ہیں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، جی ہاں، وہ جو ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہیں، دراصل ان کا جائیداد کے سلسلے میں کسی سے مقدمہ چل رہا ہے اور میں ان کا وکیل ہوں۔ شفیق احمد نام بتایا ہے نا آپ نے اپنا؟ جی ہاں، اور ہمیں مسز ناہید سے اسی سلسلے میں ملنا تھا۔ گڈ، یہ وکالت بھی بڑا انوکھا تجربہ ہے، آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، کام ہی ایسا ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں رفیق احمد گوندل، یہ بھی MA LLB ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں، ذرا آسانی رہتی ہے۔ میں نے خواہ مخواہ ہی جھوٹ کا دفتر اس کے سامنے کھول دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں اس عورت سے کیا بات کروں۔ ابھی تک اس ڈور کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آیا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید ہم کسی غلط خانے میں جا گھسے ہیں۔ حیدر نے شاید ہمیں عالیہ کا صحیح پتہ نہیں بتایا تھا، مگر جس انداز سے وہ میرے جھوٹ کو آگے بڑھا رہی تھی، اس سے مجھے اس کے پراسرار ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ اس عورت کا بوٹا
چھوٹا سا قد آبی کے لہلہاتے تخیل کو بہت آرام دے رہا تھا۔ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سموچا نگلتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا کر بولا، آپ نے ابھی تک اپنا اسم گرامی ہمیں عطا نہیں کیا۔ اوہ، میرا نام شگفتہ خانم ہے، ناہید امان میری پھوپھی زاد بہن ہے۔ واقعی آپ کا نام شگفتہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ ویسے یہ ناہید کام کیا کرتی ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے خاوند امریکہ گئے ہوئے ہیں، خود یہ ایک عرصے سے اس ہوٹل ہی میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ حیرت ہے، ان کے خاوند کا نام ڈاکٹر دومن تو نہیں ہے؟ جی نہیں تو امان اللہ نام ہے ان کا، اور وہ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ شگفتہ نے کہا، کمال ہے، ہمارے تمام ہی اندازے غلط ہو چکے ہیں، ہم کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ آبی نے پریشان ہو کر کہا۔ شگفتہ کی آنکھیں ہماری ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ ابھی تک ذہنی طور پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ اس کی چال کو ہم بھی قطعاً سمجھ نہیں سکے تھے۔ وہ برابر ہمیں رب زدنی کا ورد کرتی سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں ابھی مجھ سے براہ راست کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہم بلا شبہ بڑی ہی غلط صورتحال سے دوچار تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس اڑبنگے میں پھنس کر ہم باہر کیسے نکلیں گے۔ ہم ایسے روگی کے سامنے جا بیٹھے تھے جسے ہمارے درد کا قطعاً کوئی احساس نہیں تھا۔ آپ کا خیال غلط ہے جناب، ناہید امان یہاں ہی رہتی ہیں۔ اگر کسی اور سے آپ کو ملنا ہے تو پھر بات دوسری ہے۔ جی نہیں، ہمیں ناہید سے ہی ملنا ہے۔ خانم، اتنے میں پہلو کا دروازہ کھلا اور شگفتہ کی ملازمہ ہمارے لیے کافی لے آئی۔ وہ اس نے بڑے سلیقے سے ہمارے سامنے رکھی اور خود سر پر دوپٹہ جماتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کافی تو ہم نے ہونٹوں سے لگا لی، مگر جس تذبذب میں ہم پھنس گئے تھے اس کا کوئی علاج ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، آپ بیٹھیں، وہ ابھی آتی ہوں گی۔ میرا خیال ہے میں ان سے فون پر بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنی ساری کو ایک عجیب سی ادائے دل فریبی سے سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کوئی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ پھر ہمارے کمرے میں آ گئی، مگر اب کی بار تنہا نہیں تھی، اس کے پیچھے ڈاکٹر عالیہ بھی تھی۔ اف میرے خدا، وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، حسین، سر سبز شاداب، سر سے پاؤں تک وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں ایسی اجنبیت کا شاہکار تھیں کہ ہم اسے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیں جناب، یہ ہیں ناہید امان، میرے فون کرنے سے پہلے ہی آ گئیں۔ یہ آپ کے لیے مسز کبیر کی طرف سے کوئی پیغام لائے ہیں، شگفتہ نے عالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ ہمیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے ہمیں اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے ایسی اجنبیت ظاہر تھی، ہم سٹپٹا کر رہ گئے۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں نے بالآخر مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے ہمیں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ بڑی سنجیدہ سی صورت بنا کر بولی، جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیسے زحمت فرمائی؟ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں مسز ناہید، آپ نے ہم کو پہچانا نہیں؟ جی نہیں، میں نے تو آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے۔ کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ کمال ہے، اپنے پرانے خادم کو بھی بھول گئی ہیں آپ، چہرہ بھی آپ کو یاد نہیں رہا۔ یہ کیا کہہ رہے آپ؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ معاملہ کیا ہے شگفتہ؟ میں خود حیران ہوں۔ یہ شفیق صاحب ہیں، وکالت کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی مسز کبیر ہیں، انہوں نے ان کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے اندر بٹھا لیا۔ پاگل ہو تم، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، میں انہیں بالکل نہیں جانتی۔ وہ ہم سے ذرا دور ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت انگیز رویہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کچھ زیادہ بربا ہو گئی تھی، آنکھیں اس کی بنچی سی نظر آتی تھیں، زیادہ چربی کی وجہ سے وہ انہیں کھول نہ سکتی ہو، ورنہ وہ تھی تو عالیہ ہی، مگر اس نے ہمیں پہچاننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر دومن کہاں ہیں آج کل؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کون ڈاکٹر دومن؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ غلط جگہ داخل ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک اجنبیت کا رنگ نمایاں تھا۔ عالیہ اتنی بولی نہ بنو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ میں نے ایک دم پستول اس پر تانتے ہوئے کہا۔ آبی نے فوراً شگفتہ کو نرگے میں لے لیا۔ اس کی
की रगें इतनी तन चुकी थी कि वो इस औरत को एक लहजे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इस कार्रवाई का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हमें इंतहाई सादगी और मासूमियत से यूं देखती रही थी जैसे इन्हें हम कोई तमाशा दिखा रहे हैं। शगुफ्ता का रंग अलबत्ता पीला होने लगा था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने घुटने की ठोकर से आलिया को आगे चलने के लिए कहा। पहली बार इसे एहसास हुआ कि हम इसे तमाशा नहीं दिखा रहे हैं बल्कि इसे अगवा कर लेना चाहते हैं। जैसे ही मैं आलिया को ज़ाद में लेकर बरामदे में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि इनका मुलाजम बराबर के कमरे से किसी को फ़ोन कर रहा है। आबी ने शगुफ्ता को अपने आगे लगा लिया था। इसको रोको यार, वो बदमाश कहीं फोन कर रहा है, मैंने चीखते हुए कहा और बरामदे की दीवार में लगे स्विच पर हाथ रख कर बाहर की तमाम बत्तियां बुझा दी। आबी ने शगुफ्ता को मेरे हवाले किया और तेजी से कमरे में जा घुसा। फोन की गुर गुर फौरन ही खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कि आबी ने इस आदमी के सर पर पिस्तौल का दस्ता दे मारा था। वो जब कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आया तो मैं इस वक्त उन दोनों औरतों को लेकर दाएं हाथ पर बने गैराज में जा घुसा था। वहां एक बहुत उम्दा गाड़ी खड़ी थी और इसकी चाबियां अंदर ही थीं। आबी ने वहीं पहुंचते ही ड्राइवर की सीट संभाली तो मैंने आलिया और शगुफ्ता को पिछली नशिस्त पर बिठा दिया। दोनों का रंग फाक हो रहा था। डॉक्टर गाड़ी गैराज से निकालते ही आबी ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। पिछली सीटों के गिर्द तमाम शीशों पर पर्दे पड़े हुए थे। जब हम इस होटल के बड़े दरवाजे से निकले तो आलिया रोने लगी थी। यही हाल शगुफ्ता का था। इन पर अजीब सी कैफियत तारी होने लगी थी। तुम रोती क्यों हो आलिया? अभी तो हमें तुमसे लंबा हिसाब लेना है। तुम गलत कहते हो। आलिया नहीं हूँ, मेरा नाम नाहिद अमान है। खुदा के लिए हमें छोड़ दो। इस बात का पता तो हमारे डेरे पर चलकर लगेगा कि हमें इतना बेवकूफ न समझो। मैंने आलिया को बाहों में समेटते हुए कहा। वो मेरी गिरफ्त से निकलकर बोली, मैं आलिया नहीं हूँ, मैं आलिया नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, हट जाओ पीछे। मगर मेरे पिस्तौल की नाल जब इसके सामने फैल कर बेकरां हुई तो इसकी गिग्गी बंद गई। आबी ने गाड़ी को बलाखिज रफ्तार से शहर की हदूद से निकाला और जल्दी ही कसूर रोड पर जा चढ़ा। कोई 10 मील आगे निकलने के बाद इसने कार को बाएं हाथ डाला और आमों के एक वसीओ अरीज बाग के पास जा ठहरा। जब इसने गाड़ी बंद की तो बोला, अब इससे ये पूछो कि ये आलिया नहीं है तो और कौन है? और वो इसका एजेंट दुम्मन कहाँ है? निकालो बाहर इनको। मैंने दोनों दरवाजे खोल दिए। शगुफ्ता को आबी ने बाजू से पकड़कर बाहर निकाला तो दूर तक फैले सन्नाटे को देखकर वो और ज्यादा लर्जने लगी। अपने लिबास पर इसकी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत हो गई। इसे यही डर था कि शायद हम इसकी बेहुरमती करना चाहते हैं। वो इस खौफ से बेहद निडाल हो गई थी। आलिया को जब मैंने कार से उतारा तो वो फिर चीखी, मैं आलिया नहीं हूँ, मुझे गौर से देखो। तुमने आलिया को जरूर देखा होगा, इसकी कोई निशानी तुम्हें याद होगी। पहली बार मेरे दिल में शक की सुई चुभी, क्या ये औरत बाकी आलिया नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मान लूं कि तुम आलिया नहीं हो? मेरे चेहरे का मेकअप ऐसा बना दिया गया है कि मेरी सूरत आलिया से बहुत मिलती जुलती है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो अब देख लो। इसने अपने सर से सुर्ख रंग की विग दोनों हाथों से नोच फेंकी। लो गौर से देखो, मैं आलिया नहीं हूँ। इस विग के नीचे इसके कटे हुए बाल यही बताते थे कि वो आलिया हरगिज नहीं है। अब देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये कहकर इसने चेहरे से एक नरम मुलायम झिल्ली सी उतार फेंकी। वो अब अपने असल रंगों रूप में जाहिर हो रही थी। इसके चेहरे के नकूश आलिया ऐसे नहीं थे, मगर बनावट ऐसी थी कि इस झिल्ली के ऊपर चढ़ा लेने से वो हूबहू आलिया नजर आती थी। वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, ऐसी के उससे इश्क करने को जी चाहता था। बड़ी नाटखट, बड़ी सोहल और नाजक, मगर वो आलिया तो हरगिज नहीं थी। इसको इस रूप में देखकर हम दोनों ही शशदर रह गए। आलिया ने इसे किसी खास मकसद के लिए ये रूप दे दिया था, मगर ये रूप तुमने क्यों बदला? ये आलिया की शक्ल तुम्हें किसने दे दी है? मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर आलिया ने यही कहा था कि मैं इसकी शक्ल अपना लूं। पता नहीं इसको किस बात की फिक्र है। खुद अपनी सूरत इसने मुकम्मल तौर पर बदल ली है। जिसने इसे पहले देखा है वो इसे कभी पहचान नहीं सकता और वो यही कहती है कि इसे कुछ मुजरिमों की तरफ से धड़का लगा रहता है।
مگر وہ ہے کہاں؟ اس کے پاس اپنا چہرہ بدلنے کے لیے ایک نہیں کئی چہرے ہیں، اس کو پہچان لینا ناممکن ہے۔ بینک میں اس کے پاس کروڑوں روپیہ جمع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر دمن سے اس کی لڑائی ہو چکی ہے۔ اسے بھی میں نے امریکہ سے واپسی پر عالیہ کے ساتھ نہیں دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر عالیہ کا پتہ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ وہ اس ہوٹل میں کبھی کبھی آتی ہے، اس ہوٹل کا سارا خرچ وہی برداشت کرتی ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ خود باقی راتیں کہاں گزارتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تمہیں وہ کس روپ میں ملتی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی وہ کوئی چہرہ بدل لیتی ہے اور کبھی کوئی۔ مجھ سے جب بھی ملنے آئی ہے تو اس نے اسکرٹ پہن رکھا ہوتا ہے، ولایتی لباس پہن کر آتی ہے اور چہرہ اس نے کوئی اور لگا رکھا ہوتا ہے، مگر کیوں ایسا کیوں کرتی ہے وہ پتہ نہیں۔ اپنی کوٹھی اس نے بیچ ڈالی ہے، شفا بار کا بھی اس نے سودا کر لیا ہے، اب کوئی اور جائیداد ہے جسے وہ بیچ کر امریکہ جانے کا سوچ رہی ہے۔ جب تک یہ کام ختم نہیں ہو جاتے وہ یہاں رہنے پر مجبور ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام نرگس ہے۔ تم اس کے ہتھے کیسے چڑھ گئی؟ وہ مجھے 2000 روپے مہینہ تنخواہ دیتی ہے، میں نے نرسنگ کا کام اس سے سیکھا تھا۔ مگر تم ہو کہاں کی؟ میں کراچی میں اس سے ملتی تھی، میرا گھر وہیں ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے جیلانی؟ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکا ہوں۔ اور یہ کون ہے یہ شگفتہ؟ یہ میری پھوپھی ذات بہن ہے، میرے ساتھ ہی رہتی ہے، اس کے والدین فوت ہو چکی ہیں۔ یہ بھی عالیہ سے 2000 روپے لیتی ہے، اس کو میری طرح یہ اپنا حلیہ کبھی کبھار بدلنا پڑتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اسکول سے نرسنگ کا امتحان پاس کیا تھا، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق میرے سامنے دہرا رہی تھی۔ میرے چہرے پر اپنی باتوں کا اثر دیکھ کر اب اس کا رنگ واپس آنے لگا تھا۔ اسے اب بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، وہ عورت تو ہم سب کو فریب دے رہی ہے، وہ تو شاید دمن کو بھی کھا گئی ہے۔ میں نے نرگس کو کار کے اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ آبی نے بھی شگفتہ کو بہت اطمینان سے کار کی اگلی نشست پر بٹھا لیا۔ بولا، تم سے ہم بہت شرمندہ ہیں شگفتہ، ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا زبردست فریب ہو جائے گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ لوگ ہمیں گولی ہی مار دیں گے، ارادہ تو یہی تھا خانم، مگر یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی۔ آج ہم سب قصور چلتے ہیں، ذرا موج میلہ ہی رہے گا۔ کیوں؟ ہائے، آپ کا نام جیلانی ہے؟ اف توبہ، عالیہ آپ کے نام کی دہشت سے ہی کانپتی رہتی ہے۔ نرگس نے پریشان ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ ہی کا نام لیا کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس سے خوفناک مجرم کوئی نہیں ہوگا، آپ کی وجہ سے ہی وہ روپ بنا کر رہ رہی ہے، مگر وہ کتنے ہی روپ کیوں نہ بدلے، وہ بچ نہیں سکتی۔ نرگس، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اس کا جسم نیلام پر چڑھا دوں گا۔ تمہیں بالکل پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ نہیں، البتہ اس کا ایک فون نمبر میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں۔ وہ میری مالکن تو ہے، مگر اس کے لیے میں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ وہ اچھے بھلے گردے کو نکالتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا کرتی کیا ہے۔ آبی نے گاڑی باغ سے باہر نکالی اور پھر اسے لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ نرگس کا خوف بڑی حد تک دور ہو چکا تھا، زیادہ دل جمی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ فون نمبر مجھے بتا دیں، ہم اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ تمہیں کسی مسز جوینز کا پتا ہے؟ جوینز؟ ہاں، وہ ہمارے ہاں بیٹھی تھی، اسے کسی مسز جوینز نے فون کیا تھا اور وہ فوراً ہی اپنے 2 ملازموں کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ فون کینال پارک سے آیا تھا۔ یہ ملازم کون تھے؟ وہ کوئی غیر ملکی ہیں، عربی بھی بولتے ہیں اور اردو بھی، ہر وقت پستول ساتھ رکھتے ہیں۔ عالیہ نے بتایا تھا کہ وہ دونوں بہت کمال کے نشانہ باز ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں گے ہم۔ کیا نام ہے ان کا؟ ایک کا نام مہدی ہے اور دوسرے کا فواد، انہیں وہ ہر وقت ساتھ رکھتی ہے، مگر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ تم کہتی ہو کئی قسم کے چہرے ہیں اس کے پاس، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اس کی کئی تصویریں بھی میرے پاس ہیں، میرے اس بیگ میں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے دے دو۔ وہ تمہیں 2000 روپے دیتی ہے، میں تمہیں 3000 دوں گا۔ چند دن ہمارے ساتھ رہو، اسے پکڑ لیں گے تو تمہیں ہم نہال کر دیں گے۔
کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر ابھی عالیہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیگ میں سے 4 تصویریں نکال کر مجھے دے دیں۔ کار کی اندرونی بتی آبی نے روشن کی تو وہ تصویریں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کو پہچان لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ چاروں تصویریں بالکل ہی مختلف تھیں اور ہر چہرے دوسرے سے الگ تھے۔ وہ تصویریں آبی نے بھی دیکھیں۔ بولا اس ذلیل نے تو مصیبت ڈال دی ہے، ہمیں اس کو پکڑو یار، بہت مال ہے اس کے پاس، دمن کی ساری دولت بھی یہ ہڑپ کر رہی ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی اور آدمی بھی تم نے ان کے ساتھ دیکھا؟ میں نے نرگس اور شگفتہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک شخص بدری بھی اس کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا، مگر اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اونچا لمبا بھاری برکم بدن کا آدمی ہے۔ نرگس نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے عالیہ نے ایک شخص مختار ڈلوں کو اغوا کر کے کہاں رکھا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے، البتہ وہ بدری سے کسی ایسے ہی شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ کیوں شگفتہ؟ وہ ڈلوں صاحب ہی تھے نا؟ ہاں، اور مجھے معلوم ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، اسے عالیہ نے کسی جگہ قید کر رکھا ہے، مگر مجھے اس جگہ کا علم نہیں ہے۔ شگفتہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہم ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں نرگس، وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کے لیے ہی ہم عالیہ کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس عالیہ نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ حیرت ہے، وہ عورت ایسی عیار نکلی، یار تو وہ ہے ہی اور حسین بھی ہے، ہر چہرہ ہر لباس اسے سج جاتا ہے۔ ہاں، وہ مجھے مل جائے تو پھر بات کروں گا میں اس سے۔ افسوس ہے ہم عالیہ کی جگہ نرگس کو پکڑ لائے۔ آبی نے گاڑی کی رفتار اور تیز کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ بڑی سڑک پر جا چڑھا تھا۔ کار کو اس نے قصور کی طرف موڑنا چاہا تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں لاہور جانا ہے، قصور میں ہمارا کیا ہے؟ میرا تو یہ خیال تھا کہ آج کی رات ہم ہوٹل میں گزار لیں گے۔ نہیں بھائی، ہمیں ہر حال میں آج عالیہ کا قصہ ختم کرنا ہے۔ وہ گشتی عورت ہمیں ذلیل کر رہی ہے، اس کا فون نمبر مجھے بتا دے نرگس۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھی تھی، ذرا سا میری طرف جھک کر اس نے عالیہ کا فون نمبر بتا دیا۔ بولی یہ فون کوئی آدمی اٹھاتا ہے، عالیہ خود بات نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ فون ہے کہاں کا؟ اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ شگفتہ آبی کی طرف جھک رہی تھی، اس کا دایاں ہاتھ آبی نے پکڑ رکھا تھا۔ ان کے درمیان اچانک ہی گاڑی چھننے لگی تھی۔ گاڑی کو وہ ابھی تک قصور کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے کار کا رخ لاہور کی طرف نہیں موڑا تھا۔ شگفتہ کے ساتھ وہ بہت ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گاڑی لاہور کی طرف موڑ لے آبی، یہ بہت ضروری ہے۔ میں عالیہ پر لعنت بھیجتا ہوں، تم پھرتے رہو اس کے پیچھے، میں صبح ہی کراچی چلا جاؤں گا۔ اس کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا۔ آئینے میں اس کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کار کے اندر اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ شگفتہ کا ہاتھ ابھی تک اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رقم لینے کے لیے صبح ہی کراچی چلا جاؤں گا اور یہ بھی میرے ساتھ جائیں گی۔ بکواس کرتے ہو تم، یہ کون سا وقت ہے کراچی جانے کا؟ کچھ تو شرم کرو۔ بہت شرم کر لی ہے، میں نے کوئی زر خرید نہیں ہوں تمہارا، بہت پھر لیا ہے ہم نے عالیہ کے پیچھے۔ میں 6-7 دن کراچی میں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ نہیں یار، یہ کوئی شرافت ہے تمہاری، روکو گاڑی، یہاں ہمیں قصور نہیں جانا ہے۔ میں نے اس کا کندھا مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا۔ اس نے گاڑی روک کر اندر کی بتی جلا دی۔ شگفتہ مسکرا رہی تھی۔ اس عورت نے شاید آبی کو مسحور کر لیا تھا، وہ آبی کے اور زیادہ قریب ہو گئی تھی اور اسی کی وجہ سے وہ مجھ سے باغی ہونے لگا تھا۔ یہ تم بول رہے ہو آبی، یا اس گشتی نے تمہیں برگلا لیا ہے؟ میں نے شگفتہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں کچھ مت کہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اتنی بڑی رقم پھنسی ہے ہماری کراچی میں، وہ میں لا کر رہوں گا۔ عالیہ کے پیچھے پھر کر تو ہم یہ رقم بھی ضائع کر لیں گے۔ تمہارا جواب نہیں ہے آبی، ان عورتوں کے لیے تم نے مجھے بھی آنکھیں دکھا رہے ہو؟ میں نے اس کے لہجے سے مایوس ہو کر کہا۔ وہ بہت ہی بھڑک چکا تھا میری اس بات پر چمک کر بولا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں بہت ذلیل ہو لیا ہوں، تمہارے ساتھ مجھ سے یہ مزدوری نہیں ہوتی ہے، اب میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان عورتوں کے سامنے مجھے تم یوں ذلیل کرو گے۔ کیا ہے ان دونوں میں؟ مجھے کوئی لال لگے ہیں ان میں؟ حد کر دی ہے تم نے، انتہائی کمینے ثابت ہوئے ہو تم۔
اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنا رخ میری طرف موڑ لیا۔ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک رات مجھے قصور میں گزار لینے دیتے۔ تمہیں ضد ہے مجھ سے، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، میں ابھی تمہیں لاہور چھوڑ کر تم سے الگ ہو جاؤں گا، آدھی رقم میں واپسی پر تمہارے حساب میں جمع کروا دوں گا، بس بات ختم کرو، میں اب کسی بھی طرح تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ آبی نے ایک دم اپنے دل میں دبی گٹی نفرت مجھ پر ہنڈیل دی جو خدا جانے وہ کب سے پال رہا تھا۔ اس کی وہ تلخ آواز سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میرے پسینے پر جان نثار کر دینے والا ابھی یوں میرا ساتھ چھوڑ دے گا، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی صورت ہی اجنبیوں ایسی ہو گئی تھی، آنکھوں میں اس نے میرے خلاف اتنی نفرت بھر لی تھی کہ وہ پہلا سا ابھی مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شگفتہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پر سحر پھونک رہی ہو۔ سارا قصور شاید اسی کا تھا، وہ حسین تھی، بے حد حسین، اور میرا یہ اندازہ شاید غلط نہیں تھا کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے ہندو عورت نظر آتی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگا وہ تلک کا نشان مجھے یہی احساس دلاتا تھا۔ بال اس کے بہت خوبصورت تھے جن کا سرخ رنگ دل کو متاثر کرتا تھا۔ اس کی وہ من موہنی صورت آبی کے حسن پرست دل میں کھب کر رہ گئی تھی۔ نرگس پر بھی آبی کی نظر تھی اور اپنی جگہ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ انہیں سموچا نکل لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی یہ گاڑی تم لاہور لے چلو اور جہاں چاہتے ہو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی مرضی کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے ارادے میں وہ اٹل ثابت ہوتا تھا، جو فیصلہ وہ کر لیتا تھا اس سے اس کو منحرف کر لینا ناممکن تھا۔ بس یہی بہتر ہے، میں پہلی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں اور تم میرا راستہ نہیں روکو گے۔ مجھے اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل گیا ہے ابھی، آئندہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے اسی وقت کار لاہور کی طرف موڑ دی۔ وہ مجھ سے اب کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ کار کے اندر کی بتی اس نے ابھی تک جلا رکھی تھی اور عقب نما آئینے میں اس کی صورت دیکھ کر مجھے اپنے سارے ہی اندازے غلط معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے یوں ایک دم بدزن ہو کر دوسری طرف نکل جائے گا۔ رقم واپس لانے کا تو محض ایک بہانہ تھا، وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو رہا تھا، مگر اس کو یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، ہم اچھے دوستوں کی طرح الگ ہو جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کسی مقام پر ہم پھر ایک دوسرے سے مل سکتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹ سکتے تھے۔ وہ لڑ کر مجھ سے جدا ہوتا تو یہ سارے امکانات ختم ہو جاتے، ہر شے پر پانی پھر جاتا۔ آئینے میں اس کی صورت اب بھی میری نگاہ میں تھی۔ وہ شگفتہ سے برابر چہلیں کرتا جا رہا تھا اور وہ ایسی عورت تھی کہ مسلسل اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے آبی کو مجھ سے برا انگیختہ کر دیا تھا، مگر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آبی اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا، کوئی بات وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ خدا معلوم اس کے ذہن میں کیسی آندھی چل رہی تھی۔ وہ بات سامنے آ گئی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لاہور پہنچ کر اس نے کار ہوائی اڈے کی طرف دوڑا دی۔ وہ راستہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر اس نے شگفتہ سے پوچھا، یہ کار کس کی ہے شگفتہ؟ یہ بھی عالیہ نے ہوٹل سے کرائے پر لی ہوئی ہے، وہی اس کے مالک ہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لے بھائی جیلانی، مجھے معلوم ہے کہ کراچی کے لیے فلائٹ رات 12 بجے چلتی ہے، ہم اس میں سوار ہو رہے ہیں، تم دونوں میرے ساتھ چلو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان سا ہو گیا، بولا یوں نہ کرو جیلانی، مجھے جانا ہے، بہرحال جانا ہے، میں تم سے پھر آ ملوں گا، بس ایک ہفتے کی مہلت دے دو اور غصہ تھوک دو۔ مجھے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے پھر بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ کوئی دشمن ہوتا تو میں تیر تلوار سے اس سے بات کرتا، مگر وہ تو اب بھی تھا اور میرے ساتھ کھڑا تھا، میں اس سے کیسے الجھ سکتا تھا؟ میری ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو، ایسا نہ کرو جیلانی، میں وہ رقم لے آؤں پھر تم سے آ ملوں گا۔ واپسی پر میں اپنی والدہ کے پاس جا رہوں گا، تم ایک ہفتے بعد وہاں مجھ سے آ ملنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ابھی، تم ضرور
ضرور جاؤ، میں تمہیں روک تو نہیں رہا ہوں، میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کیفیت کو سمجھ گیا، بولا دیکھو مجھ سے ناراض نہ ہو، بس چند دن کی بات ہے، ابھی 11:15 بج رہے ہیں، میں ٹکٹ لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کار سے اتر گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ واپس آیا تو بولا چلو بھائی تم دونوں اٹھو، میں تمہارا بھی ٹکٹ لے آیا ہوں۔ شگفتہ فوراً ہی کار سے نکل گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی نرگس بھی کار سے اتری اور مجھے واجبی سا بے مہر سلام کر کے وہ آبی کے پاس جا ٹھہری اور بولی مگر ہمارا سامان وہ تو ہوٹل میں ہی پڑا ہے، دفع کریں اسے، بہت سامان لے دوں گا آپ کو، شکر کریں کہ اس مصیبت بانوں سے آپ کی جان بچ گئی ہے۔ آبی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا بھائی خدا حافظ، ایک ہفتے بعد مجھ سے تم گاؤں میں ضرور ملو گے، رقم واپس لا کر میں تمہارے حساب میں جمع کروا دوں گا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں مبارک ہو، میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں۔ نہیں یار یہ نہیں ہوگا، مجھ سے یہ غصہ تھوک دو اب اور مجھے اچھی طرح خوش دلی سے رخصت کرو۔ ہاں تیرا بیاہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جا ابھی بس بہت ہو گئی، مجھے اور ذلیل نہ کر، میں نے اب کی بار بہت ہی تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی، اچھا خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ آگے نکل گیا۔ گفتہ اور نرگس اس کے پیچھے تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی زر خرید لونڈیاں ہیں۔ میں آج تک اس معاملے کو حل نہیں کر سکا ہوں کہ آبی نے انہیں کیسے قابو کر لیا۔ وہ غیر مرئی انداز میں آپ ہی آپ اس کی طرف سرک گئی تھی، بغیر کہے سنے وہ اس کے ساتھ کراچی جانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اپنے حسن اور بانک پن میں بے مثال تھیں۔ عالیہ نے انہیں اپنی خدمت پر یوں ہی نہیں معمور کر لیا تھا، اس کا معیار بہت سخت تھا، خدا جانے وہ انہیں کس کس کے سامنے رشوت کے طور پر پیش کر چکی ہوگی، اور اب آبی نے ان کو بندہ بے دام بنا لیا تھا، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ کام شگفتہ نے دکھایا تھا۔ کوئی ایسی ہی بے مثال قوت تھی اس کے پاس کہ وہ جس مرد کو چاہتی تھی زیر کر لیتی تھی۔ آبی پر مہربان ہوئی تو اسے اس حد تک اس نے برگلا لیا تھا کہ وہ مجھ سے بھی بغاوت کر بیٹھا۔ یہ فتنہ اس نے چند ہی لمحوں میں اتنا بیدار کر دیا تھا کہ میں آبی سے باقاعدہ جنگ کے امکان پر غور کرنے لگا تھا۔ شگفتہ نے دو دوستوں کو آپس میں بڑھا دیا تھا، اس کو سمجھ لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایک روز آبی پر بھی یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ اس عورت کے ایک تیر نے کیسے گہرے یارانے کو دو لخت کر دیا تھا۔ وہ ایسی ہی تیر انداز تھی اور اس کی آنکھوں کا سحر تو مجھے اب تک یاد ہے، وہ دیکھتی نہیں تھی، آدمی کو غیر مرئی انداز میں اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی، اور اس کا وہ دایاں ہاتھ جو مسلسل آبی کی گرفت میں رہا، خدا جانے اسے کیسے کیسے پیغام دیتا تھا کہ آبی نے کوئی زبردست فیصلہ کر کے اچانک ہی کراچی جانے کا اعلان کر دیا۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا، اس کو روک لینا کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا۔ نرگس کا سراپا الگ اس کی نظر میں تھا، وہ بھی گاڑی کے جھٹکے سے بچنے کے لیے جب اگلی نشست پر ہاتھ رکھتی تھی تو اس کی انگلیاں بھی آگے بڑھ کر آبی کو ایک لہلہاتی بہشت کا پتہ دیتی تھیں۔ وہ بھی اسے دانستہ طور پر اس ماحول سے انہیں نکال لینے کا مشورہ دیتی تھیں۔ دونوں شاید وہاں سے سخت متنفر تھیں، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی خود کو عالیہ سے الگ کر لیا تھا۔ اس کے سارے راز وہ ہمیں بتا دینے کے بعد چاہتی تھیں کہ وہاں سے نکل جائیں، اور آبی ان کے لیے بہت عمدہ سواری کا کام دے رہا تھا۔ نرگس کی کھنچی بنچی مست مسرور آنکھیں آبی کو عقب نما آئینے میں یہی پیغام دیتی تھیں کہ خدارا ہمیں اپنا لو، اس ماحول سے ہمیں نکال دو، اور آبی انہی کے کہنے پر عمل کرتا ہوا مجھ سے اتنی دور نکل گیا تھا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔